اور دیکھیں نا ہمارے پیارے پیارے کٹنز کتنے پیارے ہیں. باقی کا بھی دوسرے روم میں ہے، مجھ سے ملنے آئے ہیں. چھو چھویٹ بابا، چھو چھویٹ. دیکھیں نا کتنے پیارے ہیں. ان کو لک آفٹر بہت کرنا ہے ابھی. آئی ول ٹیک کیئر آف دیم. کہاں ہے؟ ان کو بلاؤ نا، بیچارہ وہ ہو گیا. آواز سننے کا تو آئے گا. دیکھیے ایک دم پانڈا جیسا ہے ایک دم. یہ دیکھو نا، او مائی گاڈ، اللہ، او مائی ڈارلنگ، او مائی ڈارلنگ، ماشاء اللہ. اللہ حبیبی، اللہ حبیبی، حبیبی کم ٹو دبئی، حبیبی کم ٹو دبئی. سے چھو کیوٹ. اللہ نے دیکھو نا فرین جان کو چھپر پھاڑ کے دیے. اس کا بہت شوق تھا نا کٹنس کا، بلی کا. واو، اللہ loves us، اللہ loves us. واو سو بیوٹیفل. اس سے پہلے جب بلی کا شوق ہوا تھا نا، پھر اتنوں نے اتنے وعدہ خلافی کی تھی، پھر لاسٹ میں پھر اتنے بگ اماؤنٹس بولے، تب نا بہت ہم ہیلپ لیس ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو میریکل ہوا میری لائف میں، دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو نا مائی لائف از فل آف میریکل. اٹس میریکل. سی دیئر فیسز، سو چنکی فیس. واو یار، دے آر سو مچ بیوٹیفل. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پلیز سے ماشاء اللہ. جو بھی میرے اس کو دیکھ رہے ہیں، میرے ویڈیو کو، آپ لوگ تھمس اپ مت دیجیے. کچھ ان چھوٹی چھوٹی کٹنس کو دیکھ کے نا ماشاء اللہ ضرور رکھو نا ایسے. ماشاء اللہ ضرور بولیے گا پلیز. رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے. سب لوگ مل جل کے رہیے، خوش سے رہیے، گینا مت پالیے. اینڈ دے آر لکنگ ٹو ایچ ادر آلسو. اللہ، دیکھو نا اس کو. لاؤ نا ان ممی پاپا کو، لے گا نا. واو، اللہ رب العزت ان کا دیکھے. آئی ایم سو تھینکفل ٹو اللہ سبحان. مت ادھر رکھو نا. او مدر آئی. مدر نا سی، مدر کیسے لکھ کر ہے دیکھیں. یہ جو مدر آتے ہیں نا، مدر ایسا بیٹھے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری ویورز، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، امید کرتی ہوں. میں بھی خیر و عافیت سے ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. اور رمضان شریف کے پہلے ہی دوسرے دن ہماری بلیوں نے کٹنس کو پیدا کیے. اور دیکھیں نا کتنے پیارے پیارے کٹنس ہیں. دے آر سو بیوٹیفل. اور اتنے پیارے ہیں نا، کیا بتاؤں میں. پاپا کہاں گئے؟ ہاں جی، پاپا کو یہاں لانا. پاپا کو بھی تھوڑا وہ کرنا پڑے گا. پیر اپنا ہٹا دو تھوڑا. تو وہ دیکھیں نا، میرے تو خوشی سے نا بھولے نہیں سما پا رہے ہیں. اینڈ دس از دیئر کٹنس روم. میں نے اس روم کو پورا گرم کر کے رکھے، لیکن ان کے لیے پھر کارٹون میں نا بیٹھنے دینا ہوتا ہے. ان کا فیوریٹ جگہ ہوتا ہے وہ کارٹون. پھر اس میں دیکھیں نا مما کیا کر رہے ہیں. شی از پلینگ وتھ ہر اسمال بیبیز. دیکھیں نا، شی آلویز یوز ٹو لک دیم. اور اتنا سفید سفید کرتے ہیں نا یہ ان کو چاٹ کے. سی واٹ شی ڈز. اور میں بہت ہی زیادہ بلیس فیل. اور کٹن کہاں لے رہے ہو؟ برنگ ہیئر. ارے گرا دے گی، دیکھنا. لانا پھر واپس ماں کو. نہیں لے گی نا ایک ایک کر کے. دیکھیں نا کتنا پیارے ہیں. اب کیا کہوں، کٹن کے وجہ سے لوگ فون بہت کرنے لگے ہیں، بہت زیادہ. یہ مجھے بہت دکھ لگتا ہے، کیونکہ کسی مطلب سے نا پیار مجھے نہیں چاہیے. پیار مجھے پیور اینڈ ایک دم اچھا والا پیار چاہیے، جو انسانی پیار ہوتا ہے نا. جب ہم انسان کے دل میں انسانیت ہو تو دیٹ از ویری گڈ. اب مطلب کے لیے پھر کریں گے. اب میں نا اصل میں بہت زیادہ سک اینڈ ٹائر ہو گیا ہوں. میں لوگوں کے رویوں سے میں بہت زیادہ اوف آ گئی ہوں، کیونکہ لوگوں کو صرف مطلب کے ساتھ ہوتا ہے. پیار، عزت، احترام، شفقت
ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا، اور اتنے پاک مہینے میں مطلب کوئی لوگ لڑائی جھگڑا کر کے، کٹا رحمی کر کے، صلہ رحمی نہیں کر کے، مطلب بہت ساری برائیوں کا بھنڈار ہے یہاں پر۔ پھر کشمیریت تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کشمیریت کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ کشمیریت اور وہ کشمیر اب کہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب تو نیا کشمیر، نیا دور اور نقلی کشمیری سے بھرپور ہے یہ کشمیر پورا۔ اور آج کے نوجوان لڑکا لڑکیوں کو دیکھیے، ان کے لباس دیکھیے، ان کے طور طریقے دیکھیے، ان کے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، کوئی سلیقہ نہیں۔ لڑکیاں گھر میں کام کیسے کرتے ہیں آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے۔ باہر زیادہ دل لگتے ہیں ان کے، گھر میں کم دل لگتے ہیں، گھر کے کاموں میں تو دلچسپی ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے یہ۔ اور میں تو یہاں پہ اتنے ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز سے میں کر کیا رہی ہوں، مجھے بھی تو پتہ ہے نا کہ یہاں لوگ کیسے ہیں۔ اب دیکھیں یہ لوگ اپنے، تو اسی لیے کشمیر کا حال دیکھ کے مجھے کشمیر سے پیار ہے، میرا شوہر کشمیری ہے، کیوں مجھے پیار نہیں ہوگا؟ لیکن لوگوں کے رویوں سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ جتنا بھی اچھا کرو، پیار کرو پل بھر کے لیے، بس اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ بس ان کو بات سنانے اور بولنے کی بس وہ چاہیے ہوتا ہے بہانہ۔ اب سب بچوں کو ماں لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس دیکھے نا لے گئے۔ تو ایسی بات ہے۔ باقی ابھی جو کشمیر میں حال ہی میں فیشن شو ہوا ہے گلمرگ میں، بہت کچھ پتہ نہیں کیا لڑائی جھگڑا ہوا، میں تو حیران ہوں۔ ارے گلمرگ کے سرزمین کو گندا تو ہم خود کشمیریوں نے کتنا کیا ہوا ہے، کتنے شراب پیتے ہیں وہاں، ہوٹلوں میں کتنے زنا کرنے جاتے ہیں لوگ، 2 نمبر کام کرنے جاتے ہیں، مرد عورت کیسے لباس پہن کے ہوتے ہیں، حرام کے پیسوں سے وہاں پہ عیش کرنے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ اللہ کے نظروں کے سامنے کیا چھپے ہوں گے؟ واہ کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ فیشن شو ہوا تو وہ تو ایک پرچار ہے، فیشن شو ہوا تو وہ تو ان کے دین ایمان ہے۔ جو بھی فیشن شو کر رہے ہیں وہ سب نان مسلم سے باہر کے لوگ ہیں، اور جو آرگنائزر ہے وہ شاید پھر مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اب ان کا زیادہ گناہ ہے یا پھر ان مسلمانوں کا؟ اور پھر پہلگام ہو، گلمرگ ہو، سونمرگ ہو، جو یہاں پہ دور دور علاقے میں جتنے بھی خوبصورت مطلب اللہ کے نیچرل بیوٹی سے، وہاں پر تو ہم کشمیری لوگ ہی جاتے ہیں۔ شراب، زنا، 2 نمبری کام کرنا، جوا کھیلنا، یہ سب کشمیری عوام ہی جاتے ہیں۔ تو سمر میں کتنی بے حرمتی ہوتی ہے یہاں پہ کشمیر میں، باغوں میں اور گھومنے والے سب خوبصورت جگہوں پہ کتنا مطلب بے شرمی کا مظاہرہ ہوتے ہیں۔ اب آج تو رمضان شریف چل رہا ہے، یہ لوگ بول رہے ہیں فیشن شو کیوں ہوا، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ وہ تو ہے، ماہ رمضان کا مبارک مہینے کو چند یہ فیشن شو کرنے والے لوگ آ کر کے اسے تتر پتر نہیں کر سکتے ہیں۔ مہینہ مبارک ہے، ہم مسلمانوں کو احترام کرنا چاہیے اس پاک مہینہ کا، دل و جان سے عمل عبادت میں دل لگا کر کے اللہ کے آگے جھک جھک کے آپس میں پیر لے تو یونٹی بنا کے محبت رکھ کے، باپ میاں بیوی آپس میں محبت، اولاد ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو اولاد سے محبت، ایک نظر کرنا، اور میاں بیوی کو کسی بھی رشتے کو چھوڑ کے پہلے تو آپس میں میاں بیوی کا جو رشتہ اٹوٹ جس میں بہت محبت ہونی چاہیے، چاہے شوہر بیمار ہو جائے، چاہے بیوی بیمار ہو جائے، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ خزاں بہار مشکل جو بھی آئے اسے کر گزرنے کے، آپس میں اتنا محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ایک بیوی کو اپنے شوہر کے اوپر اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنا سر کا تاج اور جنت کا دروازہ سمجھنا چاہیے۔ جبکہ کسی گھر میں دروازہ نہیں ہوں گے تو کتنا بدصورت لگیں گے، اور شوہر جنت کا دروازہ ماننا چاہیے۔ پھر اگر کوئی بے اولاد بھی وہاں ہو تو کوئی بات نہیں، آج اولاد ہو کے اتنا کون سا افلاطون والا کام کیا ہے؟ اولاد کو اگر صحیح معنوں میں صراط المستقیم پہ نہیں چلا پائے تو وہ ماں باپ بہت ہی بدقسمت ہوں گے، کیونکہ قبر کے اندر تو یہی سب کی چیز کی پوچھ تاچھ ہوں گے۔ اور اولاد تو بے قصور ہے، کیونکہ جیسے اس کو ڈھلیں گے ویسے وہ ڈھل جائیں گے۔ آج معاشرے میں اولاد والے سب رو رہے ہیں، قسم سے دکھاوے کے لیے بچے پیدا کیے، یہ کیے وہ کیے، گھر کے اندر بہت بے سکونی ہے، سکون ہے
ورنہ تو اولاد سکون، بیٹیاں رحمت ہے نا، میاں بیوی آپس میں خوشحال ہو تو گھر ہی جنت بنیں گے۔ لیکن یہاں تو تباہی مچی ہوئی ہے، گھر گھر کی کہانی تو ایسے بد سے بدترین حال ہوتے ہیں کہ کوئی لحاظ نام کی تو چیز ہی نہیں ہوتے ہیں، آپس میں روٹھے بیٹھے ہیں۔ اس مہینے میں بھی، اس مہینے کا احترام ہم مسلمان خود نہیں کر رہے ہیں، پھر وہ چند فیشن شو والوں کو کچھ بول کے کیا ملے گا؟ یہ جو سب کچھ بکواس ہے، ان کو عقل وقل کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دین اسلام سے سب سے پہلے محبت اب ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں صراط المستقیم پہ چلنا چاہیے، اسلام کے ہر ایک فٹ پرنٹس جو بیسک ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے، وہ سب ہے نہیں۔ یہاں پر گالی گلوچ بس، ایک ہفتہ رمضان شریف کے آنے سے ایک ہفتہ مسجدوں میں بھی رونق ہوتے ہیں، لوگ شاید ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہوں گے 5-6، اس کے بعد تو ہوٹلوں میں پردہ لگا کے گھروں میں دھڑلے سے کھا کے بس ان کی عید کی فکر ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کیسا دکھایا جائے کہ ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم نے کتنا خرچہ کیا، ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ اتنا فضولیت ہے اور اس کشمیر قوم میں کہ یہ عید کے دن، عرفے کے دن تو اتنا پیسہ خرچہ ہوں گے کہ اب کیا کہوں۔ پھر یہیں کے لوگ رونا بھی روتا ہے، ہم غریب ہے کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس کچھ ہے ان کے ہاتھ تو اتنے تنگ ہے کہ اپنے بھائی کو بھی یہ لوگ مدد نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کو کیا کریں گے؟ بس صرف دکھاوا دکھاوا دکھاوا، تو پھر اسی لیے ان کو نہ صحت رہتی ہے نہ گھر میں سکون رہتے ہیں، بس کچھ کھانا وانا پکا لیا، اپنا اپنا کھا لیا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، ایک دوسرے کے گھر سلام جانے کے تو رواج ہے ہی نہیں، کیونکہ حسد سے، اس سے بڑھ کے اس کے پاس ہوگا، اس سے بڑھ کے اس کے پاس ہوگا، اس سے اچھا جاؤ ہی نہیں۔ بس آپس میں پھر ہمسایہ ایک دوسرے کو دکھاوا کریں گے، ہاں ہم نے یہ لایا وہ لایا، یہ خریدا وہ خریدا، پھر جو بیچارے پھر بس غریب لوگ بھی پھر اپنے آپ سے، یہاں کے غریب بھی عجیب و غریب ہے، بول نہیں سکتے ہیں، ندامت کسی کے اندر بھی نہیں ہے، بس صرف ایک دوسرے کو اگر کچھ آن پڑی، کچھ تھوڑی سی تو میں کیا ہو گئے تو سارا پھراز نکال دیتے ہیں، اور کسی کی عزت آبرو پہ دھکا پہنچانے کے لیے تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کہ جب کچھ ہو جائے تو اس کا سارا پھک کیسا اتارو بول کے۔ کسی کام کو اگر نہیں پتہ ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑانا ہے؟ نہیں، سنی سنائی بات کو اجاگر کر کے، کسی کو الزام لگا کے، کسی کو کسی کی عزت آبرو کو دھکا پہنچا کر کے، کسی کے عزت کو نیلام کر کے، یہی یہاں اس قوم کا بہت ہی ان کو خوشی ملتی ہے یہ سب کرنے کے لیے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں تو اتنا تنگ آ گئی ہوں، ورنہ پڑوسی کو پہلے افطار دینے کو دل کرتا تھا، شیئرنگ کرنے کو دل کرتا تھا، لیکن سامنے والے ایک دم ٹھنڈا، بالکل بھی لحاظ نہیں، بالکل ادب نہیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کلمہ ایک ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں رحم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب آج میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اب مجھے کسی کے ساتھ کچھ کرنے کو دل ہی نہیں ہوتا ہے، پھر جس کو میں کرتی ہوں چاہے وہ 10 ہی روپے کیوں نہ ہو، وہ میں اپنے یوٹیوب پہ نہیں اپلوڈ کرتی ہوں۔ باقی میں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ ہر ممکن کو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ باقی اسی لیے مجھے اللہ نے کسی چیز میں بند نہیں رکھا ہے، اور مجھے اتنے اچھے جان پہچان کہوں یا پھر میرے اپنے بھیا جیسے لوگ، ایک انسان میرے لیے ہزاروں کروڑوں اربوں سے بھی بڑھ کے ہماری فیملی کے اوپر ان کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا ہاتھ ہے، اللہ رب العزت ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور باقی بس بہت چند ہی لوگ ہیں جن سے ہم رشتہ ناطہ رکھتے ہیں، اور ان میں ایک تو میرا دوست بھی ہے، ہماری فیملی فرینڈ ہے، بہت ہی نیک لڑکا ہے، بہت ہی اچھا، لیکن ہر اچھائیوں کے ساتھ یہ ہر برا ہوتا ہے، یہاں سے بھی اسی کو لات گھوسے مارو، بات سناؤ، ہر کوئی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو بس ہماری ایک فیملی فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میرا بہت دلی لگاؤ ہے، کیونکہ پتہ نہیں اچھا لگتا ہے۔ اب اچھا لگتا ہے بولنا بھی، اگر گناہ ہو تو اللہ ہی بہتر جانے، ہے نا، شرافت ہے، ایماندار ہے، اچھے باتیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں۔ میرا تو یہاں کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے جو کوئی اچھے لوگ ملتے ہیں میں ان سے بات کرنا بھی پسند کرتی ہوں، اور ان کو یاد دعا میں کرنا بھی پسند کرتی ہوں، اور ہر ممکن ان کے ساتھ اچھا رشتہ ناتا بندھے رہیں،
یہ میری چاہت ہوتی ہے۔ باقی بس کشمیر کا حال تو ایسے ہی ہے، اور میرے بلیوں کے باتوں باتوں میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، تو اجازت چاہتی ہوں۔ یہ ویڈیو تو ایسے بن گیا سمجھو، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، لیکن سچی بات بولی ہے، کیونکہ یہاں محبت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اسی لیے غیبت مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، گھینا بخس مت رکھیے، اور گھر میں سب مل جل کے رہیے، اور اپنے شوہر کا بہت احترام کیجیے، محبت کیجیے، اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے۔ ماں باپ اپنے اولاد کو ایک نظر کرے، وہ ماں باپ سب سے بدقسمت ہوں گے جو بچوں میں دو نظر کرتا ہو، اور انصاف نام کی چیز ان میں آتا نہ ہو، اور کٹھور دل ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں، اور ان کی عمل عبادت ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوں گے جو لوگ دوسروں کا دل توڑتے ہیں، اور حق امانت پہ مطلب ہے نا، بچوں میں اونچ نیچ رکھتے ہیں، ان کو ترپا ترپا کے رکھتے ہیں، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جینے ان کا سمجھتا ہے کہ ایک بیٹے کو جینا ہے دنیا میں، دوسرے بیٹے کو نہیں جینا، اس طرح کے سوچنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو باقی ہر گھر میں اپنے اپنے مشکلات بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے لائف سٹوریز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گھر آج یہاں پر مطلب پیسفلی نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے کہانی سے بہت ہی پریشان ہیں، کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو شکر الحمدللہ، پھر بھی میرے گھر میں بہت سکون ہے، کیونکہ ہم غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتے۔ ہماری اپنی شارٹ سی فیملی ہے، اسی شارٹ سی فیملی میں ہم خوش رہتے ہیں۔ باقی کوئی اگر پیار سے ہمارے ساتھ رشتہ ناطہ رکھیں گے تو ان کو تو ہم اپنے سر آنکھوں پہ بٹھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ باقی کوئی ہم کو نہیں سمجھیں گے تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، جو لوگ صحیح ہو ان سے مجھے جڑے رکھے، اور جو لوگ صحیح نہیں ہو وہ اللہ رب العزت آپ کو ہی پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، تو مجھے ان سے کوسوں 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 دور رکھے۔ تو یہی میری دعا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان سے میں جڑی رہتی ہوں، جو لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں ان سے میں بہت دور 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 رہتی ہوں، تو اسی لیے بس میری چھوٹی سی پیغام ہے، پہلے اپنے دین اسلام کو ہمیں خود پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ فیشن شو والوں کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب وہ اپنے جگہ، وہ لوگ تو کچھ بھی کریں، ان کا کیا ہے، یہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے۔ تو گلمرگ کی جو سرزمین ہے وہ تو ہم کشمیریوں نے ہی گندہ کر کے رکھا ہے، شراب جوا زنا سب کچھ کر کے۔ تو وہ کیا ہے، وہ کیا تھوڑی کم ہے، وہ تو ان سے زیادہ گناہ تو مسلمان خود کر رہے ہیں۔ سو اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہاں پر اسی لیے میں کہتی ہوں نا، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہیں، صرف بس دوسروں کو بولنا ان کو آتا ہے، اپنے دین اسلام کو خود رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں۔ باقی نان مسلمس لوگ تو پھر بھی ہمارے دین اسلام کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جبکہ ان کو ڈیپتھ پتہ ہی نہیں ہونے کے باوجود بھی، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہو کر کے بھی ہم غفلت میں بیٹھتے ہیں۔ تو کون